کہ ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، ابو سلمہ اس کو پیش کرتے ہیں اس حدیث کو، خالد ایک اور حدیث ہے اس کو، وہ بھی ابو ہریرہ کی، لیکن کو دوسرے صحابی پیش کرتے ہیں، وہ سعید شاید، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا بھی دنوں میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، کوئی دن اتنا افضل نہیں جتنا کہ جمعہ کا دن افضل ہے۔ اور وجہ بتائی کیوں افضل ہے؟ بندگی کے لحاظ سے اور عبادت کے لحاظ سے۔ تو بتائیں کتنا بڑا دن ہوا جمعے کا، کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے آدمی، ہے نا سر؟ تو اللہ نے جمعے کے لیے نماز کے لیے تو کہہ دیا وضو کر لو، لیکن جمعے کے لیے کیا کہا؟ نہا لو، صفائی کرو۔ ذرا آگے بات بڑھ گئی نا، کیوں کہ اہتمام کس کا ہے؟ نماز کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت اور نماز کا ہے، نماز ہے۔ اللہ پاک قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم پر میں نے روزوں کو فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے۔ پھر اس کی وجہ بتائی، لعلکم، کیا بولو؟ شاباش۔ تو یہ جو فرض کیے ہیں، بھوک کے لیے کے نہیں، پیاس کے لیے نہیں، سمارٹ بننے کے لیے، وزن کم کرنے کے لیے نہیں، مصیبت کے لیے نہیں، تکلیف کے لیے نہیں، بلکہ میں جو تمہارے یہ کام جو کیا ہے وہ ایک چیز کے لیے کیا ہے، کیا؟ لعلکم، کہ تم پاک ہو جاؤ۔ تو نماز کے لیے وضو کس لیے دیا گیا؟ کہ تم پاک صاف ہو کے کدھر آ جاؤ۔ وہ اگلا مقصد کیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کیا؟ میرے بھائیو، اگلا مقصد 1 2 نہیں بلکہ 3 مہینے میں یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ تو یہ جو پاک اور صاف کیا ہے، بزرگان فرماتے ہیں اس کا مقصد کیا تھا پاک کرنے کا؟ یہ کیسا وضو کرایا اللہ نے؟ پورا مہینہ جو ہمیں پاک کیا، صاف کیا، اور ایسا پاک صاف کیا کہ جو بھی جس انداز سے بھی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی جس طرح بھی رمضان میں داخل ہو گیا، رمضان کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا، جو کچھ کیا اس نے کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بھی ہو میں نے اس کو بالکل پاک کر دیا، صاف کر دیا، بالکل ہے ہی جس کو جسم کو ایسا پاک کیا ہے، اس کو میں نے ریڈی کر دیا جیسے کہ وضو کے بعد جسم کے ایک ایک حصے سے گناہوں کو نکال دیا جاتا ہے، جمعے کے غسل کا سب کچھ نکال جاتا ہے۔ تو رمضان میں اللہ پاک جب رمضان سے آدمی نکلتا ہے تو ہر بچہ مرد عورت کیا ہوتا ہے؟ اس پاکی کی خوشی منانے کے لیے ہم آ کے عید مناتے ہیں کہ آج ہم پاک ہو گئے الحمدللہ۔ یہ بات صحیح ہے؟ تو آخر مقصد کیا ہے اس کا پاکی کا؟ اللہ نے کیوں پاک کیا؟ وضو کا تو مقصد پر چلا، نہانے کا اس کا کیا مقصد ہے؟ تو لگتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بھی 2 عبادتیں، ایک عظیم عبادت میں تم سے کراؤں۔ اب وہ عبادت کیا ہے؟ کہ میں تمہیں اپنے گھر کا، اپنے بیت اللہ کا تمہیں اسے طواف کراؤں۔ بولے سبحان اللہ۔ ان 3 مہینوں میں بڑی احتیاط سے زندگی گزارنی ہے، باقاعدہ گناہوں سے بچنا ہے، نمازوں کی پوری پابندی کرنی ہے، وہی عبادات کو اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ نے جو توفیقیں ہمیں دی ان دنوں کے اندر رمضان میں، ان کو باقاعدہ ویسی جیسے کم ہو جائے لیکن قائم رکھنا ہے، تہجدوں کو قائم رکھنا ہے، تلاوتوں کو قائم رکھنا ہے، اپنی عادات کو برقرار رکھنا ہے۔ 3 مہینے بالکل اسی اعتقاد سے تاکہ ہمارا رمضان بھی قبول ہو جائے، اور اس پاکی کو جو اللہ نے کرائی اس کی برکت سے ان 3 مہینوں کے اندر جو حج میں اللہ نے انعامات رکھے ہیں وہ سارے ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ کیا کہ جو حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لے گا، بولے سبحان اللہ، جو حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لے گا تو اس کو بھی ویسے ہی ثواب ہوگا جیسے عرفات کے اندر وہ بھی کھڑا۔ تو بھئی بڑی خوشخبری ہے تو ہمارے لیے الحمدللہ، نہ ٹکٹ کٹا، نہ پیسہ دیا، نہ کچھ کیا، ہم نے جو کام کرنا ہے ان 3 مہینے میں، جو حاجی کرے وہ کام وہ ہم کریں۔ حاجی جھوٹ بولتا ہے، جیب کاٹتا ہے، پیسے گنتا ہے، حاجی تو کام کرتا ہے فٹافٹ، نماز کے ٹائم سارا کہاں گزارتا ہے؟ حرم میں گزارتا ہے، بھاگتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ تو یہی زندگی ہم کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مشاہبت۔ وہ تو ہر احرام باندھا ہے، ہم بغیر احرام کے حاجی ہوتے ہیں الحمدللہ۔